باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، تمام آل اولاد اور اہل بیت پر۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور دمک رہا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ دنیا بھر کے تمام ہی مسلمان رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ دن میں لوگ روزہ رکھ کر، رات کو تراویح میں قرآن مجید سن کر سنا کر اور نفلوں کے ساتھ عبادات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ مالدار صدقات اور خیرات میں اضافہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینے میں بھی کوشاں ہیں، اور کچھ لوگوں کو دسترخوانوں پر اللہ کی رضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفا کی خاطر لوگوں نے اپنے دسترخوانوں کو وسیع کر دیا ہے۔ نہ صرف دنیاوی، دینی، حقوق اللہ اور حقوق العباد جیسی تمام عبادتوں پر اس وقت تمام دنیا کے مسلمانوں کا زور ہے۔ مسجدوں میں رش بڑھ گیا ہے، تمام مساجدوں کے اندر رش بڑھ گیا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان اپنے ایمان سے پر نور اور منور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ رمضان المبارک کی دوسری سحری ہونے جا رہی ہے۔ میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں پاکستان کی نامور شخصیت، نہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہر ٹی وی چینل پر آپ کو نظر آتے ہیں، میرے چھوٹے بھائی، ہر دل عزیز اور میرے دل کے بہت قریب جناب حافظ حامد رضا صاحب بہترین طریقے سے ثنا خوانی کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود نامور شخصیت جناب عباسی صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور جناب والا آپ میرے ساتھ موجود ہیں پینل پر مفتی عابد رضوی صاحب، آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ان کا انٹروڈکشن لیا، آج چلتے ہیں، بات کرتے ہیں جناب مفتی عابد رضا صاحب سے، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے تلاوت کلام پاک جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنة ارجعی إلی ربک راضیہ ارجعی إلی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔
ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ قاری حامد رضا صاحب. میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں ناظرین کرام مفتی عابد رضا صاحب. عابد بھائی بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کا بابرکت مہینہ ہے، لوگوں کی بخشش کا ذریعہ، ہدایت کی کتاب والا مہینہ ہے. اللہ نے ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ اس مہینے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت رکھا ہے. لوگ اپنی تمام تر عبادتوں کے اوپر مرکوز ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب کو اتارا، لوگوں کے اندر قرآن مجید اور فرقان حمید کو پڑھنے کی لگن کچھ لوگوں میں ہے اور لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے سے بہت سارے لوگ قاصر ہیں. کیونکہ عربی ہماری اور آپ کی مادری زبان نہیں ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کو کس طرح سمجھ کے پڑھنا چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ؟ رمضان المبارک ایک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ لوگ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. کیا آپ اس متعلق فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس کی رحمتوں اور برکتوں میں سے اس ماہ مبارک کا ایک اعزاز یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید کا نزول بھی ہے، جسے قرآن پاک کے اندر خود رب العزت نے بیان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا. قرآن کریم فرقان حمید کا پڑھنا، اس کی تلاوت کار ثواب ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ہر لفظ کے بدلے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تمثیل اس بات کو ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں ہے، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا لفظ ہے. اور اس کے حروف اگر نکالیں، الف یہ ایک لفظ ہے، پھر لام ایک لفظ ہے، پھر میم ایک لفظ ہے. تو اس طرح ان 3 الفاظ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو 30 نیکیاں ملیں. الف حرف لام حرف میم الالف حرف واللام حرف والمیم حرف. اچھا، یہ تو ہے اس کے پڑھنے کی برکات. جب ایک بندہ صرف سورہ فاتحہ تلاوت کرتا ہے تو کئی سارے حروف وہ پڑھتا ہے اور بے شمار نیکیاں کماتا ہے. یہ اس کی برکت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن اصلاً قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کا مقصد جو ہے وہ انسان کی ہدایت و رہنمائی ہے، اور اس سے حصول ہدایت کے لیے اس کلام مقدس کا سمجھنا ضروری ہے. بلکہ میں اگر اسے ذرا آسان کروں اپنے سامعین کے لیے، تو جملہ اعمال و عبادات کی بنیاد ان اعمال و عبادات کے علم پر منحصر. بے شک. فرض کیجئے مجھے نماز پڑھنی ہے، اگر مجھے نماز کا علم نہیں ہے، مجھے اس کا طریقہ نہیں معلوم، مجھے اس کی ضروریات نہیں معلوم، تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا. بے عینی ہی یہی معاملہ روزہ رکھنے کا ہے. روزہ ایک عمل، ایک عبادت ہے، لیکن اس عبادت یا عمل کو بجا لانے کے لیے اس کا علم ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. اچھا، ان تمام علوم کا منبع جو ہے اللہ کا کلام قرآن مقدس ہے. قرآن کریم فرقان حمید، اسے پڑھنے کے بعد اسے سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب علم ہوگا تو ہم عمل کریں گے. ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی عبادت قرآن کریم فرقان حمید سے باہر نہیں. بے شک نہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اعمال سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ نہ عمل کی برکات کا پتہ ہے، نہ اس کے طریقے کا پتہ ہے، نہ اس سے ملنے والے اجر و ثواب سے متعلق کچھ معلومات ہیں، نہ اللہ کے حکم کے بارے میں کچھ معلوم ہے. ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھا نہیں. اب قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کی بات جب آتی ہے، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرے. تو اس میں لوگوں نے اپنے کئی طریقے خود سے بنا لیے. جس کے ذہن نے جو چاہا اس نے کہا کہ اس طریقے سے سمجھ لیجیے. جس طرح ایک عام فہم بات یہ آتی ہے کہ آپ ترجمے والا قرآن پاک لیجئے اور آپ اس میں سے پڑھیے اور آپ قرآن پاک کو سمجھیے. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اولین مخاطب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. آپ کی ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، بے شک نہیں. ان کی مادری زبان عربی تھی،
اور عرب کے بھی وہ فصیح و بلیغ لوگ تھے جو عربی ادب سے بڑی واقفیت رکھتے تھے. قرآن کریم فرقان حمید جب ان کے سامنے نازل ہوا تو وہ بھی اس کے سامنے عاجز و بے بس ہو گئے کہ اس کے مثل کلام بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کلام کو بغیر اس کے اشارے کے سمجھا بھی نہیں جا سکتا. اس لیے صحابہ اکرام علیہ رضوان جب کوئی آیہ مبارکہ سنتے، باوجود ہے کہ ان کی مادری زبان عربی کے اندر وہ آیت نازل ہوتی، وہ اس کی خود تفسیر نہ کرتے جب تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرتے. قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، رب کا کلام نازل ہوا اقیموا الصلاۃ، کیسے قیام صلاۃ ہوگا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. اسی طرح جو ہے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اب یہ آیہ مبارکہ اپنی تشریح کے اندر ضروری ہے کہ کوئی شارع ہو جو اس کی تشریح کرے اور بتائے، خود سے ہم اس کا معنی اخذ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک باقاعدہ علم ناسخ و منسوخ کا کہ بعض آیات میں حکم پہلے کچھ اور تھا، بعد میں اللہ رب العزت نے اپنی منشا سے اسے تبدیل کر دیا. اب جو شخص بغیر مقررہ طریقے اور ضابطے کے اپنی مرضی سے قرآن سمجھنا چاہے گا تو وہ کما حق ہو اس سے ہدایت کا حصول نہیں کر پائے گا. بلکہ جس طرح دنیا کے تمام علوم کو ہم نے اہمیت دی ہے، ان کے سیکھنے کے لیے باقاعدہ ایک سلیبس ہے، ایک طریقہ کار معین ہے، ہم اسے وقت دیتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تب جا کر وہ علم ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو ان سب سے بڑھ کر قرآن کریم کو اہمیت ہونی چاہیے اور ایک بندہ مومن اپنی زندگی میں اس کے لیے وقت بھی نکالے، محنت بھی کرے، قرآن پاک کا باقاعدہ علم حاصل کرے. جب اسے بنیادی چیزوں کا علم حاصل ہوگا تو پھر وہ عبادات بھی بجا لا سکے گا، پھر وہ اعمال بھی کر سکے گا اور قرآن کی برکات سے مستفیض ہوگا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں جناب مفتی عابد رضا صاحب کہ جب قرآن مجید ہے اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. ناظرین کرام، کیونکہ قرآن مجید میری اور آپ کی مادری زبان نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ترجمے کی اسی ضرورت ہے. جس طرح آپ زندگی میں کوئی ایک ایسی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اس کا مینول آتا ہے اور اس مینول کے بعد اس سے آپ سیکھتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی شفاعت کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں مدثر فاروقی تھانوی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. میرے ساتھ بیٹھے ہیں کراچی اور پاکستان کے نامور اور مشہور و معروف شخصیات، میرے مہمان حافظ حامد رضا قادری صاحب، عباسی صاحب خود کسی تعارف کے محتاج نہیں، مفتی عابد رضا صاحب. قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن بات کرنے سے پہلے لیں گے ہم عباسی صاحب سے ایک حمد و ثنا کا بہترین سا کلام. روز پہ جا کر ان کو سناؤں میں دکھ اپنے سارے، روز پہ جا کر ان کو سناؤں میں دکھ اپنے سارے، میں دکھ اپنے سارے. ان کے کرم سے بگڑی بنے گی، ان کے کرم سے بگڑی بنے گی، ان کے کرم سے بگڑی بنے گی. وہ ہے رب کے پیارے، کبھی تو حاضری ہوگی، کبھی تو حاضری ہوگی، ہم سب کی حاضری ہوگی. گنبد خضرا دل میں بسا کر آنکھوں سے میں چوموں، آنکھوں سے میں چوموں، آنکھوں سے میں چوموں. گنبد خضرا دل میں بسا کر
نعت محمد پڑھتا جاؤں، نعت محمد پڑھتا جاؤں، نعت محمد پڑھتا جاؤں، لہراؤں میں جھوموں، کبھی تو حاضری ہوگی، کبھی تو حاضری ہوگی، ہم سب کی حاضری ہوگی۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب عباسی صاحب۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عابد رضا قادری صاحب۔ ناظرین کرام، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی قرآن مجید اور فرقان حمید کی کیا اہمیت ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، آسمانی اور آخری کتاب ہے، جس کو اللہ نے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ جس ذکر کو میرے اللہ نے نازل کیا، جس ذکر کو میرے رب العالمین نے نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ رب العزت نے خود لے لی۔ دنیا کے اندر کسی کونے میں، پاکستان سے لے کر امریکہ تک آپ چلے جائیے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ایک ہی طریقے سے پڑھی جاتی ہے، نہ زبر کا فرق ہے، نہ زیر کا فرق ہے، نہ پیش کا فرق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیجئے، من الجنت والناس تک ختم کیجئے۔ قرآن پاک کے اس پورے قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال کے اندر کوئی اس قرآن پاک کا کوئی زبر اور زیر بدل نہیں سکا، کوئی پیش بدل نہیں سکا۔ مسلمان فرقوں میں ضرور بڑھ گئے، لیکن قرآن کے اوپر سب کا اتحاد رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کلام اللہ ہے، میرے اور آپ کے اللہ کی کتاب ہے۔ اس اللہ کے کلام کو نہ ہم، نہ ہمارا دشمن، نہ کوئی ہمارے اس میں کوئی بھی اس قرآن مجید فرقان حمید کو بدل نہیں سکا۔ ناظرین کرام، یہ وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ ہر مذہب میں، ہر لوگوں کے اندر ماضی میں آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، ہر 100 سال 200 سال کے بعد تبدیل کر دیا گیا۔ جو 200 سال کے بعد ان کے مذہبی روحانی پیشوا آئے، انہوں نے ہر طریقے نے اپنے طریقے سے کتاب کو تبدیل کیا۔ آج کوئی بھی آسمانی کتاب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، ماں سوائے قرآن مجید اور فرقان حمید کے، جو میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا۔ یہ وہ کلام اللہ ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، جو میرے اور آپ کے گھروں میں آ جائے، جو میرے اور آپ کے کاروبار میں آ جائے، تو قرآن مجید فرقان حمید نہ صرف میری اور آپ کی زندگی بلکہ آخرت بھی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہے جو قبر میں بھی ساتھ نبھائے گی، حشر میں بھی ساتھ نبھائے گی۔ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پائلٹ ہیں، آفیسر ہیں، کاروباری ہیں، ارب پتی ہیں، ساری چیزیں قبر سے باہر ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے ناظرین کرام جو قبر میں ساتھ لے کے جائے گی، حشر میں مجھے اور آپ کو بخشوائے گی، جہاں پر اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے سوال کریں گے کہ بتاؤ کہ تم دنیا سے کیا لائے ہو، تو ہم کہیں گے یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم تو حفاظ ہیں، ہم تو قرآن کے داعی ہیں، ہم تو قرآن سنا کرتے تھے، ہم تو قرآن سنایا کرتے تھے، ہم تو قرآن کو پڑھ کر عمل کیا کرتے تھے۔ حشر کے دن اس آدمی کا پلڑا بھاری ہوگا جس کے سینوں میں قرآن مجید فرقان حمید محفوظ ہوگا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جس کی زندگی میں ہے، اس کی زندگی میں بہار ہے۔ جس کی زندگیوں میں قرآن مجید فرقان حمید نہیں ہے، گویا وہ کتنا دولت مند ہو، مالدار ہو، لیکن ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد چیز ہے جو آپ کی زندگی میں، آپ کے مال میں، آپ کی اولاد کے اندر اگر موجود ہے تو آپ کا پلڑا دنیا میں بھی بھاری ہے، آخرت میں بھی بھاری ہے۔ لیکن ہم اور آپ اگر قرآن کے علاوہ کچھ بھی ہیں، مالدار ہیں، آفیسر ہیں، کچھ ہیں، تو یہ ساری چیزیں میری اور آپ کی آخری سانس تک کے ساتھی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کلام اللہ وہ واحد کتاب ہے جو صرف آخری سانس تک کا ساتھی نہیں ہے، کیا ہی کتاب ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو اتارا گیا۔ اگر یہ قرآن مجید فرقان حمید پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس قرآن مجید کی وہ ہیبت ہے، اور اللہ نے 6-6 8-8 سال کے بچوں کے سینوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کر دیا۔ آج پاکستان میں، کراچی میں حفاظ کرام کی تعداد زیادہ ہے اور مساجد کی تعداد کم ہے۔ ہالوں میں تراویح ہو رہی ہے، گھروں میں ہو رہی ہے، چھتوں پہ ہو رہی ہے، فیکٹریوں میں ہو رہی ہے، روڈوں پہ تراویحیں ہو رہی ہیں، شادی ہال اور گراؤنڈ اور پارکوں میں ہو رہی ہیں۔
میرے اللہ کے کلام کی اس سے زیادہ کیا میرا اللہ گواہی دے کہ اللہ کا کلام کتنا ہیبت والا، کتنا رحمت والا، کتنا اللہ کا جلال والا یہ قرآن ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے انسان قرآن مجید شروع کرتا ہے، من الجنۃ والناس پہ قرآن ختم کرتا ہے، نہ صرف سنانے والا بخشا جاتا ہے، سننے والے بھی بخشے جاتے ہیں، اس کے ساتھ کام کرنے والے بھی بخشے جاتے ہیں۔ جس نے قرآن کے ساتھ معاملہ کیا، زندگی میں کیا، اپنے لیے کیا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا، اللہ نے اس کی زندگی اور آخرت سنوار دی۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عابد رضا قادری صاحب، ان سے بات کریں گے قرآن مجید اور فرقان حمید کی۔ لوگوں کو بتائیے کہ کیا مزید برکات ہیں کہ جو ہم اور آپ اپنی زندگی میں لا سکیں اور ہمارا اور آپ کا قبلہ درست ہو سکے۔ قبلہ تنوی صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور قرآن کریم فرقان حمید کی بات ہو رہی ہے، تو میں یہاں ایک ہمارے معاشرے کا عام مسئلہ اور اس کا حل بتاتا ہوں جو کہ قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ آپ دیکھیے معاشرے کے اندر اس جدید دور میں ہر شخص آسائش اور سہولت کی زندگی گزارتا ہے۔ سہولتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ اب گھر سے باہر نکلتے ہی ہم گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہر چیز ہمیں گھروں میں تیار مل جاتی ہے، نت نئے قسم کے لباس آ گئے، خوبصورت گھر آ گئے، یعنی دنیا کی کوئی آسائش نہیں ہے جو ہم نے جمع نہیں کی۔ بے شک نہیں، دولت کی ریل پیل ہو گئی، بے شک، گھروں میں قسم قسم کے کھانے موجود ہیں، پہننے کے لیے طرح طرح کے لباس موجود ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں سے بے سکونی اور بے چینی ختم نہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہماری پریشانیوں کا، بے چینیوں کا حل یہ آسائشیں، ہم نے ان کے لیے کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، محنت کی، اور یہ ایک اصول ہے، اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کے لیے اس نے کوشش کی، جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید مسائل کا حل، اس بے چینی، بے کلی، پریشانی، بے اطمینانی کا حل جو ہے وہ دولت دنیا ہے یا آسائشیں ہیں۔ ہم کسی کو دیکھتے کہ اس کے پاس فلاں چیزیں، ہم سمجھتے تھے ہمارے پاس ہو تو شاید ہم بھی سکون میں ہوں۔ سب کر کے دیکھ لیا لیکن سکون و اطمینان نہیں آیا۔ لوگ آج ڈپریشن کی دوائیاں لیتے ہیں، لوگ انزائٹی کی دوائیاں لیتے ہیں، پوچھیں گھر کا حال کیا ہے، سب کچھ موجود ہے، پتہ نہیں ہے ایک بے کلی بے چینی سی ہے، اس کا کیا کریں۔ تو یہاں پر علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ ایک اس کا ظاہر بدن ہے، ایک اس کے اندر روح ہے۔ بے شک۔ اچھا، جس طرح ظاہر بدن کی کچھ ضروریات ہیں، یعنی انسان کا بدن ظاہر جو ہے، آپ اسے خوراک پہنچاتے ہیں، آپ اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، آپ اسے لباس پہنچاتے ہیں، آپ اس کی ضروریات کا خیال کرنا چھوڑ دیں۔ اس بدن کو سخت سردی سے بچانا ہے، آپ نہ بچائیے، یہ بیمار ہو جائے گا۔ اسے سخت گرمی سے بچانا ہے، آپ نہ بچائیے، یہ تندرست نہیں رہے گا۔ اسے خوراک اور غذا کی ضرورت ہے، آپ مت دیجیے، یہ کمزور اور بیکار ہو جائے گا۔ بے شک۔ مختلف چیزوں سے اس کی حفاظت کرنی ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، آپ نہ کریں، یہ بدن جو ہے آپ ضائع کر دیں گے۔ ہم اس کی تو ساری ضروریات کا خیال کر رہے ہیں، لیکن جو انسان کی اس ترکیب کا دوسرا حصہ ہے، یعنی اس کی روح، اس کی بھی تو کچھ ضروریات ہیں، اس کی بھی تو کچھ غذائیں ہیں۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے اسے اس کی غذا دینی بند کر دی۔ بے شک۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہر بدن میں تو بندہ صحت مند ہے، طاقتور ہے، سرخ و سفید چہرے کا مالک ہے، بہترین قد و قامت ہے، مضبوط تندرست جسم ہے، لیکن اندر سے وہ تر تر کانپ رہا ہے، روحانی طور پر وہ کمزور ہے، اس کی روح کو غذا نہیں مل رہی۔ جب تک روحانی طور پر وہ طاقتور نہیں ہوگا، اس کے اندر سے یہ مسائل ختم نہیں ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ اہل اسلام یا میرے وہ بہنیں جو ان مسائل کا شکار ہیں، تجرباتی طور پر قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا بھی ہے نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو امت میرے ذکر سے غافل ہو گئی، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے معیشت کو سخت کر دیا۔ ہم چھوٹے سے مکان سے بڑے مکان میں آ گئے، دکان سے فیکٹری میں تو آ گئے ناظرین کرام، لیکن وہ جو معیشت جو ہم چاہتے تھے، جس چیز کی ہم نے جستجو کی اور جس چیز کو ہم نے اپنا گول اینڈ اچیومنٹ سمجھا، وہاں تک آج بھی ہم اسی لیے نہیں پہنچے کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکالا۔ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو امت میرے ذکر سے غافل ہو گئی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہے، انڈسٹریاں بھی ہیں، زمین بھی ہے، زمینداری بھی ہے، لیکن معیشت سخت ہے۔ آپ کا آیا ہوا اور کمایا ہوا پیسہ
آپ کے لیے باعث برکت نہیں ہے، باعث رحمت نہیں ہے۔ سب کما رہے ہیں، کمانے والا پیسہ بھی باعث زحمت ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میری اور آپ کی فیکٹری میں نہیں، قرآن مجید اور فرقان حمید میرے اور آپ کے کاروبار میں نہیں، قرآن مجید اور فرقان حمید میری اور آپ کی زندگی میں نہیں۔ اس وجہ سے ہمارا کمایا ہوا پیسہ بھی ہمارے کسی کام میں نہیں آ رہا۔ جب یہ پیسہ چھوڑ کے جائیں گے تو بھی ہمارے کسی کام کا نہیں، ہماری اولاد نے بھی ہمیں نہیں پوچھنا۔ لیکن وہ بچے جو حافظ قرآن ہوں گے، قرآن کے داعی ہوں گے، جب آپ کے لیے پڑھ کے ایصال ثواب کریں گے، اللہ آپ کو ہر پل پل بخشتے رہا کریں گے۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں نہیں جائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی خان۔